محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ قسم جگتے ملتی مثال کوئی نہیں، روندے ہساون والا اجڑے وساون والا، دائی حلیمہ دیو پاگ جگاون والا، رب نو بناون والا ایڈا جیدار کوئی نہیں، اللہ دی قسم جگتے ملتی مثال کوئی نہیں، سہنے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں، اللہ دی قسم جگتے ملتی مثال کوئی نہیں، سہنا نورانی مکھڑا چن شرماودا، انگلی ہلاوے چن ٹکڑے ہو جامدا، سہنا نورانی مکھڑا چن شرماودا، انگلی ہلاوے چن ٹکڑے ہو جامدا، سہنے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں، اللہ دی قسم جگتے ملتی مثال کوئی نہیں۔ میں سمجھتا ہوں ان حضرات کی، ان بھائیوں کی، ان بزرگوں کی بڑی یہ قد و کاوش ہے کہ جنہوں نے ایسے مقام پہ اس کانفرنس کا انعقاد کیا ہے کہ جہاں کے لوگ دین کے تشنا اور اغیار کے ہاتھوں میں کھیلتے ہوئے اپنے ایمان کو ضائع کر رہے تھے، اس کانفرنس کے ذریعے اہل حدیث یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ سرزمین نیلم چوک تو نے کبھی اہل توحید کے قدموں کی آواز کو نہ سنا ہوگا، آج ان کے قدموں کی آواز کے ساتھ ساتھ ان کے زبان سے نکلتے ہوئے الفاظ بھی سن لے کہ جتنی بھی اغیار نے یہاں پہ بدعت و خرافات کا کھیل رچا رکھا ہے، ان بدعت و خرافات کو پسے پش ڈالتے ہوئے اہل حدیث تجھے ایک الہ کی عبادت کا پیغام دیتے ہیں، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اہل حدیث شاید کسی اس گروہ کا، اس طبقے کا نام ہے کہ جو زمین پہ بسنے والی مخلوق نہیں ہے، اور یہ وہ لوگ، یہ وہ انسان ہیں کہ شاید یہ دین کو چھوڑ کر نیا دین دینا چاہتے ہیں، نہیں، جاؤ، ہمارا اعلان ہے، قرآن کو اٹھا لو، صحاح ستہ کی کتب کو لے کے سامنے بیٹھ جاؤ، اگر اہل حدیث کا فرزند ان کے علاوہ کسی اور کی بات کرے گا اس کے گریبان پہ ہاتھ ڈال لینا، لیکن تمہیں بھی یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ جب تمہارے کانوں میں اللہ اور اس کے رسول کی آواز ٹکراتی ہے
ایک مسئلے کا پتہ چل جاتا ہے پھر تم پہ لازم ہے اپنے قدموں کو اس کی طرف موڑ لو. حمد و نعت کے بعد میں خطابات کا سلسلہ شروع کرتا ہوں. میں دعوت خطاب دیتا ہوں جناب اپنے بھائی حافظ محمد ایوب صاحب جو ہمارے مہمان ہیں کہ وہ مائک پر آئیں اور اپنے 15-20 منٹ میں اپنے خطابات سے سامعین کو نوازیں. خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب حافظ محمد عثمان ایوب صاحب. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. اور جو شخص اپنے رب دے سامنے ایمان والا مومن بن کے آئے گا قد عمل الصالحات پھر انہیں عمل بھی چنگے کیتے ہوں گے
فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ اے وہی او لوگ نے جنہ دے اللہ دے ہاں اونچے اونچے درجے نے۔ اے کاش برس جائے یہاں نور کی بارش، اے کاش برس جائے یہاں نور کی بارش، ایمان کے شیشوں پہ بڑی گرد پڑی ہے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العالمین واسطے جو ساری کائنات دا خالق مالک اور رازق ہے۔ ذات کبریاء ہر قسم دے شرک تو مبرہ وحدہ لا شریک ہے۔ او حیو قیوم علیم و حکیم ہے۔ ساری کائنات اس دی محتاج مگر او کسے دا محتاج نہیں ہے۔ اللہ رب رحمان دی تعریف تسبیح اور تحمید تو بعد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال اور پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک دا نام آئے تے درود پڑھنا ہے، اپنیاں زباناں نو بند نہیں رکھنا۔ انشاءاللہ آج دی یہ سیرت النبی کانفرنس ایدہ مول انشاءاللہ میں پا کے چند منٹا جو وکھاواں گا، اور آج پتہ چل جائے کہ اینا کانفرنساں نو منعقد کرن دا اصل مقصد کی ہے کہ کچھ اسی اپنے پیڑ پلے گل لے کے جائیے تے گل باندھی عمل نال۔ گل باندھی کا دے نال ہے؟ عمل نال بات باندھی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں بزرگوں اور میرے معزز علماء کرام موجود نے، میں دعا گو ہاں کہ اللہ میرا آنا اور تساں سب احباب دا سننا اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے۔ میں اپنا پہلے مختصر تعارف کرانا، حافظ محمد عثمان گوندلوی گوندلاں والے دے اندر میں خطیب ہاں۔ تو آڑے قریب کھیٹے پنڈ ہے اور ایتھے میری شادی ہوئی ہے۔ تو میرے سسر صاحب محمد یونس اللہ تعالیٰ انہاں دی زندگی دراز کرے، انہاں کہا کہ تساں تھوڑا جہا ٹائم ایتھے دینا ہے تے میں اس وجہ تو حاضر ہویا۔ دعا کرو اللہ میری حاضری نو مقبول و منظور فرما لے۔ میرے عزیز ساتھیوں بزرگوں، قرآن پاک دی جو آیہ مبارکہ میں پڑھی ہے، یہ دے اندر اللہ رب رحمان کی اعلان فرماندے نے کہ جڑے لوگ دنیا تے رہندے نے تے ایمان والے بن کے رہندے نے، اللہ دے ہاں ویلیو کی دیئے جڑا ایمان والا ہے پھر عمل چنگے کرد ہے۔ پتہ لگا نڑا ایمان نال کم بننا نہیں، عمال بھی چنگے کرد ہے۔ فرمایا پھر وہ عمال چنگے کرد ہے تو پھر دا صلہ کی ملے گا؟ جنت دے اندر اللہ اونچے اونچے انہوں درجات دے نال سرفراز فرما دے گا۔ اللہ اور درجات جنت دے کیسے نے؟ اللہ ایک درجے تو دوجے درجے جان تک 100 سال جنہ بندہ سفر کرتا ہے اتنی مسافت لگ دی ہے۔ جنت دے درجات کتنے بلند نے۔ دعا ہے کہ اللہ سانو جنت الفردوس دا داخلہ نصیب فرمائے۔ میرے عزیز ساتھیوں بزرگوں، آؤ ذرا نوٹ فرمانا، جو نیک اور صالح عمال نے اونا دے وچوں ایک عمل دا میں تذکرہ کرنا چاہنا، او کی ہے کہ اگر اسی چاہنے ہیں کہ اللہ دے ہاں ساڑھے درجات بلند ہو جان، پھر اسی کی کریے؟
پھر کسرت دے نال اپنے رب دے در تے آئیے تے سجدہ ریز ہوئیے. جڑا کسرت دے نال سجدے کردہ ہے کیوں کہ کسرت سجود اے بھی جنتی عمل ہے. آؤ مینوں یاد آیا جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے ایک بڑے پیارے صحابی. آؤ ذرا نوٹ فرمانا مسند احمد دے اندر حدیث موجود ہے. جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد کی گالے ٹھنڈے پے ہو درود پڑھو صلی اللہ ہو. اے درود دے بڑے فائدے جے فائدہ دسا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک دن آمینہ دے لال علیہ السلام آپ دے حجرہ مبارک دے باہر بہ گئے. آج میں نبی دے پیچھے جانا ہے کہ نبی کتھے جاندے نے. واہ نبی دے صحابہ تواڈی محبت دے کی کہنے. حضرت عبد الرحمن بن عوف حجرے دے قریب باہر کھڑے ہو جاندے نے تے پروانے ہو قرآن دے ہو گل سنن والی ہے تے پلے بنن والی ہے. میرے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ حجرے تو باہر نکلے. حضرت عبد الرحمن بن عوف پیچھے پیچھے جا رہے نے چل دینے پہ جان دینے پہ. میرے نبی علیہ السلام کھجوراں دے ایک باغ دے اندر داخل ہوئے. جدو کھجوراں دے باغ چ گئے آپ سجدہ ریز ہو جاندے نے سجدے چ پہ گئے. ایڈا لمبا سجدہ کیتا ایڈا لمبا سجدہ کیتا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ آپ حیران ہو گئے تعجب دے اندر آگئے. پتہ نہیں کی گل ہے نبی علیہ السلام اتنا لمبا اپنے سجدہ کیتا ہے. آندے نے مینوں خدشہ لاحق ہویا انج لگدا ہے جی میں کدھر آپ دنیا تو نہ ٹر گئے ہون. اللہ 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 او پروانے ہو قرآن دے ہو میرے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنا سر پاک سجدے تو اٹھایا تے مسکران لگ پیندے نے. تے حضرت عبد الرحمن بن عوف دے نے اللہ دے نبی جی میری تے جان تے بن گئی سی آخر گل کی ہے اتنا لمبا تساں سجدہ کیتا آخر گل کی ہے. فرمایا ان جبریل اتانی ان جبریل اتانی فبشرنی فسجدت للہ شکرا. فرمایا انہیں میرے کو جبریل آیا ہے جبریل امین نے خوشخبری ایک مینوں دیتی ہے تے جدوں میں خوشخبری سنی تے میرے کو برداشت نہ ہویا. میں اس خوشی دے اندر اپنے رب دا شکر ادا کرن واسطے سجدہ ریز ہو گیا ہوا. تے حضرت عبد الرحمن بن عوف دے نے محبوبہ اے تے دسو او خوشخبری کی سی. فرمایا جبریل نے اے خوشخبری دیتی ہے کہ اے میرے محبوبہ جا اے جبریل جا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو فرما دے ہو کہ جڑا آدمی تواڈے تے درود بھیجے گا درود پڑھے گا میں رب او دے تے رحمتاں دا نزول فرما دیاں گا. تے جڑا تواڈے تے سلام بھیجے گا میں رب او دے تے سلام بھیجاں گا. او پروانے ہو قرآن دے درود دے بڑے فائدے نے جے چاندے ہو رب دیاں رحمتاں دا نزول ہوئے پھر جدو میرے نبی دا نام پاک آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے بڑی پیاری کسے ترجمانی کی تھی. کیوں جی سنا دیا
کی آندہ نبی کی رفعت نبی کی عظمت میں رب کا دیکھو کلام آیا نبی کی عظمت نبی کی رفعت میں رب کا دیکھو کلام آیا کہیں کہیں پر درود آیا کہیں کہیں پر سلام آیا وہ ہے مزمل وہ ہے مدثر وہ ہے مدثر وہ ہے مزمل وہی ہے طٰہٰ وہی ہے کامل وہ ہے مدثر وہ ہے مزمل وہی ہے طٰہٰ وہی ہے کامل جگہ جگہ پر انہی کے چرچے جگہ جگہ پر انہی کے چرچے انہی کی زلفوں کا نام آیا نبی کی عظمت نبی کی رفعت میں رب کا دیکھو کلام آیا کہیں کہیں پر درود آیا کہیں کہیں پر سلام آیا آقا ہی کے ہیں دیوانے سارے ان پر فدا ہیں زمانے سارے آقا ہی کے ہیں دیوانے سارے ان پر فدا ہیں زمانے سارے میرے نبی کے لیے تو رب سے میرے نبی کے لیے تو رب سے ہے میٹھا زمزم کا جام آیا کہیں کہیں پر درود آیا کہیں کہیں پر سلام آیا ایسے واسطے پروانے ہو قرآن دیو جدو میرے نبی دا نامے نامی اسم گرامی محمد ایک باری سارے درود پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم آؤ نا ذرا میرے نبی دے بڑے پیارے صحابی حضرت ابو فاطمہ نے آؤ ذرا حدیث سماعت فرمانا ان ابی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا فاطمہ اکثر من السجود فإنه ليس من مسلم يسجد لله سجدا إلا رفع الله له بها درجات ترجمہ سنے آجے تے ذرا گل اپنے پلے بن کے لے جایا جے کہ ایک کیڑا عمل ہے جڑے عمل کرم دی وجہ تو جنت دے اندر اللہ انسان دے مومن ایمان والے دے درجات بلند کر دیں دینے حضرت ابو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دینے یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مینو جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے اے ابو فاطمہ آنا تینوں میں ایک عمل دس دیاں جڑا عمل اللہ رب رحمان نو بڑا پسند ہے یا ابا فاطمہ اے ابو فاطمہ اکثر من السجود اے ابو فاطمہ
कसरत दे नाल सजदे करया कर। अल्लाह दे नबी जी जे मैं कसरत दे नाल सजदे करां ते एदा मैनू फायदा की मिलेगा, एदा मैनू समरा की मिलेगा। फरमाया मा मिन मुस्लिमिन यसजुदु लिल्लाहि सजदा। फरमाया जदों कोई मुसलमान आदमी अपने रब दे दर ते आउंदा है, सजदा रेज हुंदा है, एक सजदा करदा है, दूजा करदा है, तीजा करदा है, चौथा करदा है। हिसाब लाओ जड़ा बंदा 5 नमाज़ां पढ़दा है किन्ने सजदे हो जांदे ने। फरमाया मा मिन मुस्लिमिन यसजुदु लिल्लाहि सजदा। जदों कोई मुसलमान अपने रब दे दर ते आके सजदा रेज हुंदा इल्ला रफा अल्लाहु लहू बिया दराजा। फरमाया हर सजदे दे बदले अल्लाह ताला जन्नत दे अंदर ओदे दर्जात नू बुलंद कर छड़दे ने। ऐसे वास्ते परवाने कुरान दियो अल्लाह भी ऐसे बात दा कुरान अंदर ऐलान कर देने कद अमिल स्वालिहाती फउलाइका लहुमुद दरजातुल उला। और नहीं समझ लगी, नहीं समझ लगी, अगे आओ ना जरा। आ वेखो ना कसरत सजूद जमती अमल भी है, कसरत सजूद अल्लाह दे दरजात दी बुलंदी दा भी जरिया वे। आ मेरे नबी दा सहाबी है माड़ा जे आए असहाबे सुफा दे नाल रहन वाला। ओ जेड़े असहाबे सुफा जेड़े मस्जिद नबवी दे उस चबूतरे दे अंदर कुरान पाक दा इल्म हासिल करने वाले एक कौन ने? हजरत रबिया बिन काब असलमी, कह दे रजी अल्लाह ताला। हजरत रबिया बिन काब असलमी रजी अल्लाह ताला अन्हु ए आंदे ने मैं माड़ा जिहा बंदा गरीब आदमी, मैं दिल अंदर सोचिया क्यों ना होए आमीना दे लाल अलैहि सलाम कोल आवा ते आके एक अर्ज कर दियां अल्लाह दे नबी जी मैं है ते माड़ा वा, है इस लायक नहीं, लेकिन इंज करो मैनू अपनी खिदमत वास्ते तुसी कबूल फरमा लो। तो परवाने हो कुरान दियो मेरे सोने महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने कह दिता है रबिया मैं इस बात नू मंजूर करना कबूल करना कि जेड़ा तू मेरी खिदमत दे अंदर आ जा। ते हजरत रबिया बिन काब आंदे ने मेरे दिल दी दुनिया बदल गई, मैं बड़ी खुशी दे अंदर लाइट उड़ गई, आ गई लाइट आई जरा हो जाता दस दिओ टाइम थोड़ा बहुत ले गल कर दे 10 मिनट पहलों बिजली का इंतजाम करके फिर जनरेटर बंद करे ना। ठीक है हाँ जी नहीं 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 आई माइक लाने हजरत रबिया बिन काब असलमी रजी अल्लाह ताला अन्हु आंदे ने मेरे नसीब जाग उठे, मेरे पाग जाग उठे कि अल्लाह दे नबी ने मैनू कबूल कर ले अपनी खिदमत वास्ते। अल्लाह 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 ते फिर उस दिन तो लैके मैं नबी अलैहि सलातो व सलाम दे नाल साए दी तरह चिमट जाना। अल्लाह अल्लाह जिथे मेरे नबी जांदे ने मैं
پیچھے پیچھے جانا جے میرے نبی نو کسے چیز دی لوڑ پیندی ہے میں فوری طور تے چیز پیش کر دینا کدرے میرے نبی نو آپ زحمت نہ کرنی پوے او پروانے او قرآن دیوں ویکھو میرے نبی دے صحابہ نو کیویں اپنے محبوب نال پیار تے محبت ہے اللہ 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 آؤ نا حضرت ربیہ بن کعب اسلمی آدھے نے ایک رات کی ہویا کہ میں آپ دی خدمت دے اندر دو چاراں خدمت کرنے واسطے تیاراں بلکہ آندے نے جتنے بھی صحابہ نے سارے اپنے کروکار عشاء دی نماز پڑھ کے چلے جاندے نے لیکن میں آپ دے حجرہ مبارک دے کول ہی بہ جانا کہ رات نو اگر کسے چیز دی لوڑ پہ جائے میرے نبی نو آپ زحمت نہ کرنی پوے آپ تکلیف نہ اٹھانی پوے میں خود دی آپ دی خدمت کراں آندے نے ایک رات اللہ دے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ آندے نے فقال علی سل اے ربیہ اج مانگ لے جو منگنائی تے حضرت ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے جدو اتنی بات میرے محبوب پیغمبر نے کی تھی میں کھیا کہ آج موقع تے بڑا پیارا لب گیا ہے میں گئی مارا نہ کلی ہے نہ کول جلی ہے نہ بیوی ہے اللہ پیاری جتی بھی کو نہیں تے کیوں نہ ہوئے میں دنیا مانگ لواں پھر میرا ضمیر چنجوڑ دے اندرو اے ربیہ چلیا او تو کدھر پہ آ جانا ہے دنیا جیڑی ہے ٹال دا پر چھاویں دنیا ٹال دی چھاویں اے دنیا تے مکن والی ہے او تینو آکھے آوے کنے میں آمینہ دے در یتیم نے آکھے ہے امام الانبیاء نے آکھے ہے اے ربیہ جیڑا بھی سوال کرنا ہی کر مانگ جو منگنائی میں رب اگے دعا کرانگا اللہ تینو عطا کر چھڑے گا تے اللہ نے میری موڑنی نہیں تے حضرت ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ او پروانے او قرآن دیو ضمیر اندروں بولے نانا آج میں منگنا دنیا نو نہیں منگنا اے دنیا کسے دی نہیں بن دی اے دنیا عارضی ہے اے دنیا فانی ہے او بڑی پیاری کسے ترجمانی کیتی ہے آمدہ اے دنیا نہیں بن دی بندے دی بندہ اے جانی دنیا آندہ لوکی کر اے بنائی پھر دینے اے اڈا اے فانی دنیا آندہ اے دنیا نہیں بن دی بندے دی اے بندہ اے جانی دنیا آندہ لوکی کر بنائی پھر دینے اے اڈا اے فانی دنیا آندہ کل وارث ایک وراثت دے میں آپس وچ لڑ دے ویکھے نی گل ہتھوں پگی ایک دجے نو میں تونوں پھڑ دے ویکھے نی دنیا کی ہے دو پرانے ایک آندہ او ٹوئے ٹھپے تیرے نی پدر دردی میری ایک کہندہ نہیں ہے میری دوجا کہندہ نہیں ہے میری او پروانے او قرآن دے دنیا کنو کہیں دینے دنیا کس چیز دا نام ہے اے تے فنا فی اللہ ہون والی ہے آوے کو دومیں پرانے آپس چ لڑ دینے پہ ایک آمدہ ہے نہیں نہیں او ٹویاں والی زمین تیری ہے اب پدر زمین میری ہے ایک آمدہ ہے نہیں نہیں او پدر جڑی ہے میری ہے ٹویاں والی تیری ہے ایک کہندہ ہے اے پدر درتی او ٹوئے ٹھپے
تیرے نی اپ درم درتی میری آ ایک کہندہ نہیں ہے میری آ دجا کہندہ نہیں ہے میری آ تے کولوں دی ایک بڑا بابا گزریا سیانہ بزرگ آیا ہمدہ پترو کی گل ہے وہ تسی آپس کیوں لڑ دے ہو پہ آندے نے بابا جی تو انہوں کی دسیے ساڑھا پیو مر گیا ہے تے جاندیاں منڈیاں نہیں پا کے گیا اسی دو میں آپس لڑنے اے آمدائے ٹوئے ٹبیاں والی زمین تیری ہے میں نہ نہیں میں پدری زمین لینی ہے او میری ہے تے بابا اوری سیانے سن بابا اوری کون سن سیانیاں تو بغیر ڈیریاں تو بغیر بکریاں چار دیاں نہیں بابا اوری سیانے سن آندے نے او پترو انج لڑائیاں نہیں جے موک دیاں انج جگڑے موک دے انج جگڑے نہیں جے حال ہندے آپچ بے کے صلاح کر لو گل بات کر لو اللہ 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 پروانے ہو قرآن دیو میں دنیا دی بے ثباتی دا تذکرہ کر رہے ہاں دنیا کس چیز دا نام ہے دنیا کی ہے اللہ 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 اے بابا اور آمدے نے اے تسی ایمی لرنڈے ہو اس زمین کو لو پچھ لو اے کی دیئے زمین کو لو پچھ لو اے کی دیئے ایک عقل دا نام اکھاں تے دولت دی پٹی بجیے انہیں کان لایا انہیں کی لایا کان زمین نہ لایا کافی دیر بعد آمدہ ہے اے بابا جی زمین بول دی نہیں اے تے کچھ آندی نہیں اے تے دس دی کک نہیں دھرتی کیا سن فقیر میاں دردی گیا سن پہلو کی آندے سن اوٹوئے ٹھبے تیرے نی اپ در دردی میری آ ایک کہندہ نہیں ہے میری آ دجا کہندہ نہیں ہے میری آ دردی گیا سن فقیر میاں اے دو میں وچ ہنیرے نے نہ میں اے دیاں نہ میں او دیاں اے دو میں بندے میرے نے بہرحال پروانے ہو قرآن دیو میں گل مکانا وا اے دنیا نہیں جے کسے دی بن دی ایسے واسطے حضرت ربیہ بن کعب اسلمی دے ٹھڈوں گل اٹھی کہ دنیا کچھ بھی نہیں آندے نے اللہ دے نبی جی اس آلو کا مرافقت کا فی الجنہ اللہ دے نبی جی جے تساں پوچھی لے آوے پھر میں نو دنیا نہیں چاہی دی دنیا دا مال نہیں ککھ نہیں چاہی دا اس آلو کا مرافقت کا فی الجنہ میں نو جنت چتواڑی رفاقت چاہی دیئے جنت چتواڑا ساتھ چاہی دے تے پروانے ہو قرآن دے ہو میرے نبی آندے نے او غیرہ اور ادو علاوہ اور بھی کوئی مانگل ہے او غیرہ ذالک اور بھی کچھ مانگل ہے فرمایا کالا ہوا ذاک فرمایا اللہ دے نبی جی تو آڈا ساتھ مل جائے جنت چربیاں نو اور کچھ نہیں چاہی دا تو میرے نبی کی فرماندے نے فَإِنِّي عَلَى بِنَفْسِكَ بِكَسْرَةِ السُّجُودِ اے ربیہ پھر کسرت دے نال سجدے کریا کر تو کسرت دے نال سجدے کریں گا اللہ جنت چ میرا ساتھ نصیب فرما چھڑن گے اسے واسطے اے سارے آد کرو انشاءاللہ جڑے ایتھے بیٹھے نے نماز کمی کتائی کر دے نے 5 ٹائم انشاءاللہ نماز پڑھاں گے جے چاندے ہو جنت چ نبی دا ساتھ مل جائے پھر نماز نہیں چھڑنی 5 ٹائم نماز پڑھو ہر سجدے دے بدلے جنت چ درجات بلند ہوندے نے اور دوسرے نمبر تے کل قیامت دا دن ہوئے گا جنت دے اندر آمینہ دے لال دا اللہ ساتھ نصیب فرما دیں گے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین کہ اس درسی سے تعلق رکھتے ہیں
کہ جن کو مردم خیز دھرتی کہا جاتا ہے، جس علاقے کا انہوں نے نام لیا ہے، کسی مبالغہ رائے کے علاوہ یا کوئی کسی سے تعصب رکھتے ہوئے نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سرزمین میں جب یہ ایک جہاد کی لہر چلی تھی کشمیر کے علاقہ میں، پاکستان میں نہیں، یہ جو اب جہاد ہو رہا ہے اس کی بات نہیں کر رہا، جب کشمیر کی طرف انہی حکمرانوں نے اس عوام کا رخ موڑا تھا تو اس دھرتی سے جن کا یہ نام لے رہے ہیں، جہاں پہ یہ خطابت کرتے ہیں، سب سے زیادہ لڑکے اگر شہید ہوئے تو اس گاؤں کے ہوئے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی خوش نصیبی ہے، اور پھر اس سے بڑھ کر ہماری خوش نصیبی ہے کہ جس بستی میں انہوں نے اپنا قدم رنجا فرمایا ہے، وہی بستی کے لوگ، مجھے پتا ہے گزشتہ سالوں میں جو اپنا کردار ادا کرتے رہے ہیں، میں اس کا بخوبی جانتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا اس بستی میں وارد ہونا اللہ کی طرف سے ہے کہ آسمان والا خدا ان سے اپنے دین کا کام لینا چاہتا ہے کہ اے یوسف صاحب، یہ بستی والے لوگ بہت دور گمراہی میں جا چکے ہیں، جاؤ جا کے اپنی آواز سنا کے ان کو دین کا پیغام پہنچا دو۔ لمبی چوڑی بات کرنے کی مجھے ضرورت نہیں فی الحال، اب میں اگلے خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں ہمارے بھائی، ہمارے ساتھی مولانا محمد یوسف مجاہد صاحب جو تشریف فرما ہیں۔ میں سمجھتا ہوں میں ان کی اس جرأت اور بہادری کی داد دیتا ہوں کہ وہ کٹھن حالات میں یہاں پہ ہمارے پاس آئے ہیں، مجھے بخوبی علم ہے اس بات کا، لیکن الحمدللہ اللہ خود راہیں کھولتا ہے، وہ بند نہیں کرتا، اور یہ بھی کسی کے ذہن میں نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ایک پتھر میں کیڑا موجود ہے، اس کے منہ میں ایک سبز پتا آ سکتا ہے، تو میں ایک جگہ سے نکل کے دوسری جگہ چلا جاؤں گا تو میری روزی بند ہو جائے گی، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ان کی تلاوت سے پہلے ایک چھوٹا سا بچہ ہے، عبدالحسیب بن بشارت اللہ، جو کہ جنڈیالہ کلسہ میں اس وقت مدرس ہیں، ان کا بچہ ہے، وہ تلاوت کلام پاک کے ذریعے اپنی آواز آپ تک پہنچانا چاہتا ہے۔ حافظ جو کہ زیر تربیت ہے عبدالحسیب، میں اس بچے کو دعوت دیتا ہوں مائک پر آئے اور تلاوت کلام پاک فرمائے۔ ڈرنا نہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين
مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون وما تشاءون إلا أن يشاء الله أن يشاء الله رب العالمين صدق الله